لے لیں ان کو. یہ جو آپ ٹاپک رکھے ساحل ہوئی, یہ عام مومن سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ لوگ سوال, یہ بتاؤ میرے کو. آپ خاص کو لے کے آ جائیے, خاص کو لے کے آ جائیے, خاص کو لے کے آ جائیے. آپ بھی خاص کے پاس جا سکتے ہیں نا. نہیں ضروری نہیں ہے. کیوں ضروری نہیں ہے؟ آپ کو سیکھنا ہے نا. کیوں تو یہاں پہ نہیں, ہم کو عام سیکھنا لوگوں نہیں ہے سے کیوں بھائی. سیکھیں گے آپ؟ ہاں ہم کو سیکھنا نہیں ہے, ہم بتا رہے ہیں فری ول نہیں ہے, سیکھنا نہیں ہے. وہی تو, آپ عالم ہے نا, مفتی ہے نا, حافظ ہے, کچھ نہیں ہے آپ, لیکن پھر بھی آپ کو کانٹیکسٹ جو آپ آیت پڑھ رہے ہیں اس کا بھی تفسیر ہوتی ہے, اس کو بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے. تو آپ کر سکتے نہیں کر سکتے کلیریفائی. میں عالم ہوں نا, حافظ ہوں, تو آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ حافظ کو آپ بھی تو جا سکتے ہیں نا. کیوں, لیکن آپ اپنا اصول. چیک میٹ, کیا تم کو گھر سے اٹھا کے میں اسٹریم پہ لے کے آیا؟ میں آپ کو یہی بتانے کے لیے آیا کہ یہ ٹائم ویسٹ خالی میرے سوال کا جواب دے دو. چیک میٹ, یہ سب بھائی. چیک میٹ, پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلتے ہیں. یہ بتاؤ کہ تم کو گھر سے اٹھا کے میں نے اسٹریم پہ لے کے آیا؟ نہیں, اپنی مرضی سے آیا نا. میں اپنی مرضی سے اس لیے آیا, آپ کو بتانے آیا کہ آپ غلط کام کر رہے ہو. نہیں ٹھیک ہے, آپ بتا دیے غلط کام کر رہے ہو, لیکن ضروری نہیں نا جو آپ غلط بتا رہے ہو وہ اصل میں غلط ہو. آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. اصل میں آپ غلط ہے نا. ہاں تو وہ ثابت کرو نا میں غلط ہوں. وہی اسی وجہ سے تو پلیٹ فارم دیا ہے تم کو کہ غلط ثابت کرو. قرآن کی ذرا آیت دکھا دیں, چیک میٹ صاحب, قرآن کی آیت دکھا دیں جو یہ بتائے کہ یہ غلط ہے کہ جب تک آپ مفتی یا عالم نہیں ہوں گے آپ قرآن کے اوپر بات اور بحث نہیں کر سکتے. اگر آپ آیت دکھا دیں میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں. کیا شروع سے بولو. قرآن کی آیت دکھا دیں جو کہے کہ آپ قرآن و حدیث پہ تب تک بحث نہیں کر سکتے جب تک آپ مفتی نہیں ہیں. پلیز دکھا دیجیے. اب دیکھو میرے پاس آیت نہ میں پڑھے والا ہوں, نہ عالم ہوں, نہ مفتی ہوں میں, اسی لیے تو کہہ رہا ہوں ٹائم پاس جہاد کر رہے ہیں نا سر آپ. پھر آپ ٹائم پاس جہاد کریں, یا تو ہمیں سنیں یا اپنے اسکالر کو سن لیں. یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی. اچھا آپ لوگ کا علم کہاں سے آیا یہ بولو, جو آپ لوگ پڑھ کے سب لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ غلط چیز ہے, کہ یہ کیا اسلام میں فری ول ہے, کوشچن مارک ڈالے ہوئے آپ لوگ, اور ایک آیت بتا رہے ہیں کہ اس میں فری ول نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے, تو اس آیت کو پچھلے سے پڑھیے, آگے سے پڑھیے, اس کی تفسیر تفہیم جو بھی ہوتا ہے نا. تینوں چلیں. اچھا چیک میٹ بھائی, اگر میں اس آیت کی ایک کام کریے, چیک میٹ ابھی آپ نے ایک سیکنڈ, آپ نے ایک مدعا رکھا. اگر میں اس آیت کو پیچھے سے پڑھنا شروع کرتا ہوں جہاں سے اس کا کانٹیکسٹ سٹارٹ ہوتا ہے, 3 آیتیں پہلے کانٹیکسٹ سٹارٹ ہوتا ہے. آپ کو پوری سورت پڑھنے پڑے گی اس کے بارے میں. پوری سورت نہیں پڑھنا. چیک میٹ, پوری سورت پڑھنی پڑے گی آپ کو یہاں پہ. چیک میں میٹ پھر بتاؤں گا کہ پورا خلاصہ کیا ہے اس آیت کا. چیک میٹ لسن, پوری سورت نہیں پڑھنی پڑے گی. کیوں نہیں پڑھنی پڑے گی؟ کیونکہ قرآن, یار اگر آپ گرم توے پہ نہیں بیٹھے ہوں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کیوں نہیں پڑھنی پڑے گی. کین یو پلیز اسٹاپ اینڈ انٹرپٹنگ می. کیونکہ قرآن جو ہے اس میں سورتیں کانٹیکسچولی نہیں لکھی گئی ہوئی. ایک سورت میں بیچ میں سے ایک نیا ٹاپک شروع ہو جاتا ہے. اس آیت کا ٹاپک 4 آیتیں پہلے سے شروع ہوتا ہے اور 2 آیتوں بعد ختم ہو جاتا ہے. میں جو یہ کانٹیکسٹ ہے اس کا پورا کا پورا پڑھ دیتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2, اس کے بعد میں اس کی اب میری بات سنیے, آپ غلط بول رہے ہیں, آپ اس لیے میں آپ کو یہاں پہ روک رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کو پوری سورت پڑھنی پڑے گی. سورت کا نام کیا ہے وہ جو آپ آیت پڑھ رہے ہیں؟ آپ مجھے کوئی سی ایک لمبی والی اس ٹائپ کی سورت دکھا دیں جس میں کانٹیکسٹ جو ہے وہ پوری سورت میں ایک ہی ہو. سورہ بقرہ میں صرف ایک ہی کانٹیکسٹ ہے. نہیں, یہ ایک ہی کانٹیکسٹ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ آیت پڑھ رہے ہیں تو اس کی تفسیر بھی پڑھنا چاہیے. میں تفسیر بھائی تفسیر پڑھنے کو میں تیار ہوں. میں تو کہا ہے میں اس کی تفسیر بھی پڑھنے کو تیار ہوں آپ کے ساتھ. تو اگر تفسیر بھی اور آیت کا کانٹیکسٹ بھی میری والی ہی بات کر رہا ہو تو کیا آپ اپنی بات پہ قائم رہتے ہوئے یہاں پہ اللہ کو ایک جھوٹا گاڈ کہنے کو تیار ہوں گے؟ جی بولیے. جی میں نے پوچھا کیا آپ سے سر؟ میں اس کا کانٹیکسٹ اور اس کی تفسیر دونوں پڑھ دیتا ہوں. اگر وہ وہی صاحب پڑے گی آپ کو سن لیں, پوری سورت بھی پڑھ دیتا ہوں اور بتائیں. لیکن اس کے بعد اگر یہ وہی کہے جو ہم بتا رہے ہیں تو کیا آپ اسلام کو میرے ساتھ یہیں پہ خیر آباد کہیں گے؟
जी बिल्कुल कंफर्म? कंफर्म। अगर ना किया तो कर दूंगा, बोल रहा हूँ ना मैं आपको, मेरे साथ आपके ये पूरी स्ट्रीम के सामने बोल रहा हूँ, मैं कर दूंगा। निकालिए तकी उस्मानी साहब की तफसीर और कुरान निकालिए। अच्छा, सिर्फ तकी उस्मानी की, बाकी जो अर्ली स्कॉलर्स हैं उनको नहीं देखना आपने, सिर्फ तकी उस्मानी हाँ, ज्यादा नहीं, तकी उस्मानी उस्मानी साहब क्यों, की। पहले मुझे बताएं, हाँ, तकी उस्मानी क्यों? आप निकालिए, आप यहाँ नहीं बात नहीं को फेर रहे हैं, नहीं, आप यहाँ फेर पे नहीं रहा आपके अरे भाई वजह मुझे बताओ ना। मेंशन करके आप मैं, बात को फेर मुझे रहे हैं। तकी अभी उस्मानी की वजह निकालिए बताओ, अर्ली स्कॉलर क्यों नहीं? आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं तकी उस्मानी मैं साहब की, निकाल ये सकता हूं, बताइए। मगर मैं पूछ रहा हूं यहाँ कि आपके तकी हार, उस्मानी क्यों? यहाँ पे आपके हार, यहाँ पे एकदम इजी रिवाज हो यार रही है कितनी बस। बच्चों वाली बात कर रहे हो। आप मैंने बच्चों वाली कहा बात कर तकी रही हैं। उस्मानी क्यों, सिंपल सवाल किया है। तकी उस्मानी ने ऐसा क्या आपको लगता है कि वो ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू तफसीर तिबरी, तफसीर कुर्तबी, तफसीर इब्न कतीर, तफसीर जलालुद्दीन अस्सयूती? तकी उस्मानी जो है उसने ऐसा क्या खास बात है कि आप सिर्फ उसी की तफसीर मांग रहे हैं? इनके फिरके का होगा, नहीं नहीं, सिंपल। ये मैं यही तो पूछना सॉरी। चाह रहा हूँ, क्यों, वो क्यों? जी हजरत, मैं भी वेट कर रहा हूँ। हजरत मैं वेट कर रहा हूँ। क्या इनका इंटरनेट लगता? ये क्या हो गया? अच्छा, जब तक भाई का इंटरनेट कनेक्शन अच्छा चल दिए भाई, यार अल्लाह ये को। तकी उस्मानी के कुरान का क्या नाम था यार, मुझे भूल गया उसका, मैं वो खोलने लगा था। आने दो ना भाई को। चलो ठीक है, आप अच्छा शुरू करिए। गाइज, जो लोग देख रहे हैं अपना, जितने मॉडरेटर्स है भाई, हाथ थोड़ा हल्का रखिए आप लोग। अ, जब तक सामने वाला अब्यूज ना करे किसी को वार्निंग के बाद, तब तक आप उनको टाइम आउट या ब्लॉक नहीं दे यार। पहले वार्निंग देते अगर कोई अब्यूज कर रहा है। हाँ, कोई अगर सिर्फ इस्लाम की तारीफ विरीफ कर रहा है तो बिल्कुल उसको ना टाइम आउट दो ना ब्लॉक करो। ठीक है मेरे प्यारे भाई लोग, या जो भी मॉडरेटर्स है, प्लीज, अगर सिर्फ कोई इस्लाम की तारीफ कर रहा है तो उसको आप लोग टाइम आउट या ब्लॉक नहीं दो। अगर कोई अब्यूज कर रहा है और मोमिन है तो एक उसको वार्निंग दो, अगर नहीं सुनता तो उसको फिर उसके बाद आप जो है ना टाइम आउट और उसके बाद ब्लॉक करो। हल्का हाथ रखो थोड़ा। हाँ, चेकमेट भाई आ गए। बोलिए भाई। जी सर, तकी उस्मानी साहब मैंने, की हाँ जी, तफसीर। तकी उस्मानी साहब की तफसीर ही क्यों, मैंने आप सबसे पहले ये पूछा। क्योंकि वो अभी इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, मैं, इब्ने कतीर ज्यादा बड़े स्कॉलर हैं जिनकी तकी उस्मानी की निस्बत। जिनकी क्या 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 तकी उस्मानी की निस्बत आपके जो इब्ने एक कसीर एक हैं, बात वो इनसे ज्यादा बड़े स्कॉलर हैं, उनकी क्यों ना पढ़ूं एक मैं? बात बोलो एक बात बोलो जी यहाँ पे आप जी, बात क्यों फेर रहे हैं, ये बताओ। मैं बात डर नहीं लग फेर रहा रहा, है मैं आपको सिर्फ, तकी उस्मानी साहब की तफसीर निकालने में, आपको ये बताओ मुझे डर किसी से नहीं लगता, मैं क्यों। सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, पहले लोगों को भी पता लग जाए कि हाँ जी, उन्होंने इल्म कहाँ से लिया है तकी उस्मानी साहब ने। इल्म इल्म उन्होंने इब्ने कसीर से लिए, लेकिन इब्ने कसीर में उतनी खुले तौर पे आपको समझ में नहीं आता जो आप लोग यहाँ पे लेके बैठ रहे हैं ना तफसीर। अगर लेके बैठेंगे भी तो आपको उतना खुले उसमें समझ में नहीं आएगा जितना आपको तकी उस्मानी साहब की तफसीर समझ में आएगी। उस्मानी साहब की तफसीर यानी कि जो बंदा 1980 की दिहाई में कहीं पे पैदा हो रहा है, वो आपके मुताबिक ज्यादा बेहतर तफसीर कर सकता है एज कंपेयर टू वो बंदा जो कि मोहम्मद के साथ, मोहम्मद के जमाने में पैदा पड़ा हुआ अरबी को जानता है, रादर देन एक उर्दू जानने वाला पाकिस्तानी बंदा, वो ज्यादा अच्छा इसको जज हेलो, करेगा। आ रही है वो। जी, मैंने कहा कि कुरान को तकी उस्मानी पाकिस्तानी 1980 की दिहाई में पैदा होने वाला बंदा वो ज्यादा अच्छा जानता है एज कंपेयर टू आपके तमाम अर्ली स्कॉलर जो कि अरबी को समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं और बोलते हैं। भाई एक बात बता भाई, जी जी, कुरान समझना है या नहीं है, ये बताओ मेरे को। और वहां पे एडम, एक बात मैं भी ऐड कर दूं,
इन लोगों का जाकिर नायक जो है वो तो वीडियोस में बोल रहा है कि सबसे बेस्ट तफसीर इब्ने कसीर है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी जो हम अभी तो सिंपल सी मैं बात कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा बात भी नहीं इनसे करना चाह रहा, ताकि ज़रा इनको समझ आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि समझ आना बड़ा इम्पोर्टेंट बात है, और समझ अगर आ जाए तो शायद चीज़ें बड़ी बेहतर हो जाती हैं। समझ आ जाए ना भाई, समझ आ जाए ना, जिस तरह से इस्लाम तेजी से दुनिया में फैल रहा है ना, तो वैसा हो जाएगा भाई, समझ में अगर आ जाए तो। समझ रहे ना? अच्छा हाँ, अब जिस तरह से फैल रहा है ना इस्लाम, माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह फैल देखो रहा है जी, कितने बड़े बड़े लोगों को अल्लाह ताला हिदायत दे रहा है, कितनी खुश नसीबी है उनकी जो जा रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो सही है भाई, जो जा रहे हैं ना वो अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी जगह है भाई। अच्छा अल्लाह ताला ने उनको निकाल लिया इस्लाम से, बेदखल कर दिया। 414 जो चले गए ना समझ गए ना? हाँ चलेगी सूरह की बात निकाली, नहीं है, अभी अभी हमारी बात सिर्फ ये है। चले गए वो लोग, खत्म। अब समझ रहे? हाँ, अभी है ना सूरह निकालिए, जिस सूरह में आप बात कर रहे हैं वो नहीं, पूरा सूरह पढ़िए, पहली बात उसकी ये है, उसका पहली तर्जुमा बात पढ़िए, ये है कि उसकी तफसीर तफसीर, पढ़िए। हाँ मैं यार एक तो आप लड़ाई ज्यादा करते हैं, रोते ज्यादा हैं। अभी आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं तो अगर आप बोल बात रहा का हूँ भाई, जवाब नहीं देंगे मैं रो कर रहा आगे हूँ नहीं मैं। ना चल सकता ना। देखिए मुझे थोड़ा सा बात का जवाब दे दें, फिर मैं आपके साथ आगे चलता हूँ, ठीक है? पहले मुझे ये बता दीजिए कि तकी उस्मानी साहब की ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से हमें सिर्फ उन्हीं की पढ़नी है? स्कॉलर है भाई वो। एक भाई बात वो तो बोलो, फिर तिबरी अच्छा भी स्कॉलर है, समझाने के इब्ने लिए बोलता हूँ कसीर मैं, भी स्कॉलर है। समझाने के लिए बोलता हूँ। कौन कौन बड़े मौलाना है यहाँ पे हमारे इस्लाम के अंदर अभी तो फिलहाल? तारिक जमील साहब है, तारिक मसूद साहब है, ठीक है, सब लोग हैं देवबंदी सर। है उनके ये सिर्फ तो एक सिर्फ ये एक देखें, अरे मेरी बात तो सुनिए आप, मेरी पूरी बात तो सुनिए, तभी तो जाके समझ आएगा आपको। तो इतने सारे स्कॉलर्स है, ठीक है, तो आप एक का ही सुनिए। ऐसा 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 आप बोलने वाले होते कौन? क्योंकि वो सब लोग जो पढ़ रहे हैं कुरान, जो तफसीर पढ़ रहे हैं, वो सब लोगों की तफसीर पढ़ते हैं वो लोग भी, तब जाके बयान करते हैं। लेकिन सबका एक ही बयान मतलब सेम होता है, मतलब सेम हदीस होती है, सेम कुरान की एक तफसीर के साथ वो जो बोलते हैं बयान में सेम होता है, सब कुछ अलग अलग नहीं होता है। इसीलिए कह रहा हूँ मैं, आप उस्मानी साहब की तफसीर खोलिए और मुझे पूरा सूरा पढ़ के दिखाइए, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है? चलिए उस्मानी साहब की तफसीर मैं आपके सामने खोल देता अब हूँ, बहस मत कीजिए। हाँ जी, मैं खोल देता हूँ। अब हम उस्मानी साहब की तफसीर खोल रहे हैं इनके भाई के सामने, और जो कॉन्टेक्स्ट की आयतें हैं उनकी हम तफसीर पहले पढ़ेंगे, और अगर वो वही कह रही होंगी तो फिर ये चाहे पूरी सूरत पढ़ लें, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तफसीर उस्मानी लिखा तकी उस्मानी आपके सामने है इस वक्त, ठीक है? जो आयतें आपको दिखाई थी कॉन्टेक्स्ट में वो यही हैं, उन्होंने भी कॉन्टेक्स्ट इसका डिफाइन किया हुआ है। अगर हम चाहते तो इन आयतों की बदौलत उसके सर बुलंद कर देते, मगर वह ज़मीन पर झुक के रह गए और अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़ रहा। उसकी मिसाल इस कुत्ते की सी है कि अगर तुम उस पर हमला करो तब भी वो ज़ुबान लटका के हाँपेगा, अगर उसके हाल पे छोड़ दो तब भी ज़ुबान लटका के हाँपेगा। ये मिसाल उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, वो कुत्ते की मिसाल दे रहा है अल्लाह। लिहाजा तुम ये वाकया इनको सुनाते रहो ताकि वो कुछ सोचें। कितनी बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। जिसे अल्लाह हदायत दे बस वही हदायत याफ्ता होता है, और जिसे वो गुमराह कर दे तो ऐसे लोग ही नुकसान उठाते हैं। और हमने जिन्नात और इंसानों में से बहुत से लोग हैं जिन्हों को जहन्नम के लिए पैदा किया। उनके पास दिल हैं जिनसे वो समझते नहीं, आंखें हैं जिनसे वो देखते नहीं, कान है जिनसे वो सुनते नहीं। वो चौपाहों यानी कि डंगरों की तरह हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा भटके हुए हैं। यही लोग हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। और इस्माए हसना अच्छे नाम अल्लाह के ही हैं। ये आगे का कॉन्टेक्स्ट शुरू हो गया, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट खत्म हो गया इस एरिया का। अब अल्लाह के नामों की बात आ गई, तफसीर। अब बात आती है यहाँ पे तफसीर। इसके नीचे वाले हिस्से में तफसीर है। आम जानवर उसी वक्त हाँपते हैं जब कोई बोझ उठाएं या उन पर कोई हमला करे, लेकिन कुत्ता ऐसा जानवर है जिसे सांस लेने के वक्त हाँपने की जरूरत होती है। तकी उस्मानी को भी इतना इल्म नहीं है कि कुत्ते को सांस लेने के लिए वो मुंह से जुबान इस वजह से बाहर निकालता है कि उसके बॉडी के ऊपर जो स्वेट पैदा करने वाले स्पेसेस नहीं होते, ग्लैंड्स नहीं होते,
اس کی زبان سے وہ سویٹنگ پیدا کرتا ہے, اس وجہ سے کتا زبان باہر نکالتا ہے, وہ ہانپتا نہیں ہے. اللہ کو بھی نہیں پتا تھا اور تقی عثمانی کو بھی نہیں پتا تھا, کیونکہ اوبیسلی پاکستان کے ان پڑھ جاہل مدرسہ چھاپ بندے ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ پڑھیے آپ. جن حضرات میں نے اپنا مت کریے آپ, سنیے ایک سیکنڈ بھائی, میں اب اپنی بات نہیں یہاں پہ آپ جو ایڈ کر رہے ہیں نا, یہاں پہ چیک میں تم سے نہیں بات کر رہا, لوگوں سے بات کر رہا ہوں تاکہ انہیں پتا لگ جائے کہ کتنے بے وقوفانہ بات. نہیں آپ غلط, آپ بیوقوف بنا رہے ہیں. جن حضرات نے الگ کانٹیکسٹ پڑھ کے, چپ, تمہارا کانٹیکسٹ نہیں ہے. جن حضرات نے اس واقعے کو بلاغ عام میں بلوغ کا واقعہ قرار دیا, وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی بدعملی کی سزا اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکل پڑتی ہے, اس لیے اسے آیت میں کتے سے شبیہ دی ہے. بعض حضرات نے فرمایا کہ دراصل یہ تشبیہ اس شخص کی نفسانی ہرس ہے, کتے کا اس نے پھونک ماری, کتا اپنی زبان نکال پہ ہرس لگتا ہے, شاید کوئی چیز کھانے کی ہو. اس طرح جو شخص دنیا کی ہرس میں گزارتا ہے ہر وقت دنیا کا مفاد حاصل کرتا ہے, اس کا حال اسی طرح ہانپتا ہے. ونس اگین, ہانپنا, کتا ہانپتا ہے ہی نہیں, وہ صرف اور صرف اپنی باڈی کو کول ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے. تقی عثمانی کو بھی کچھ نہیں پتا تھا, اس کے اللہ کو بھی کچھ نہیں پتا تھا. یعنی ان کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے ایسے کام کریں گے جو انہیں جہنم میں لے جائے گا. لیکن یاد رہے, تقدیر میں لکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ جہنم کا کام کرنے میں مجبور ہو جائیں گے, بلکہ تشبیہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک استاد اپنے کسی شاگرد کے حالات کے پیش نظر یہ لکھ دے کہ یہ فیل ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ استاد نے اسے فیل ہونے پہ مجبور کر دیا, بلکہ اس نے جو کچھ لکھا تھا اس کا مطلب یہی ہے کہ شاگرد محنت کرنے کے بجائے وقت ضائع کرے گا. آگے اس سے پہلی آیت میں نافرمانوں کی بنیادی بیماری یہ بیان کرتی ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوں گے, یعنی اللہ کے اس ذکر اس کے سامنے جواب کے احساس سے غافل اور غور کیا جائے تو اس دنیا میں ہر قسم کی برائی کا اصل سبب یہی رہے گا. اس لیے اب اس بیماری کا علاج بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے اور اپنی ہر حاجت اسی سے مانگی جائے. واضح رہے, اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا جو لفظ یہاں استعمال ہے دونوں باتوں کو شامل کرتا ہے. اس کے ذریعے سے دعا مانگتا ہے. غفلت کا دور ہونے کا یہ رستہ ہے, بندہ اپنے پروردگار کی دونوں طرف سے پکارے. البتہ اس کو پکارنے کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ اللہ اس کے جو اچھے اچھے نام ہیں, لو جی اللہ کے اچھے اچھے ناموں تک آگے اس کے رسول نے بتایا نہیں ناموں کو پکار جائے, اس میں اسنا کے مقارف. لیکن اس تفسیر کے اندر جناب حضرت عزت مآب نے یہ بتایا ہی نہیں کہ جو اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے نا, یہ دیکھیے, جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہے, اور جسے وہ گمراہ کرتے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھاتے ہیں. تقدیر کا ایک سینٹنس بول کے یہ پوری آیت کی تفسیر مس کر دی ہے آپ کے تقی عثمانی نے. پلیز اس آیت کی تفسیر دکھائیے مجھے تقی عثمانی سے. ایک بات بولوں, چپ 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 کر کے جو آپ بٹھا رہے تھے نا میرے کو یہاں پہ, ٹھیک ہے, یا 90 کیا ہے وہاں پہ لکھے ہوا 90. میں نے سمپل یہ بات کی ہے کہ پہلے مجھے اس پوری میں تفسیر پڑھ دی آپ کے سامنے. جو میری یہ آیت ہے بیسک آیت کہ اللہ جسے چاہتا ہدایت دیتا, جسے چاہتا گمراہ کرتا ہے, جو کہ تقدیر کا بیسک ایسنس بنتا ہے. اللہ کی گمراہی کے بارے میں آپ کے تقی عثمانی نے کیوں نہیں لکھا, میں نے پوری حدیث پڑھ دی, پوری تفسیر پڑھ دی. تھوڑا نیچے ہٹائیے اس کو, نیچے ہٹا دیا تھا, میں نے پڑھ دیا تھا. مجھے میں بتا رہا ہوں نا, آپ پڑھ کے کیا غلط سمجھا میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں. بھائی آئی ڈونٹ کیئر میں کیا غلط سمجھاؤں, میں نے ابھی جو پوچھا اس کا جواب دیں. کہ تقی عثمانی صاحب نے, آپ کے تقی عثمانی صاحب نے یہاں پہ ہدایت اور گمراہی کے اوپر جو اتنا بڑا ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے, اس کے بارے میں کیوں نہیں بیان کیا, جبکہ سب سے امپورٹنٹ پیسج کے اندر اللہ کی آیتوں کے اندر یہ والی بات سب سے امپورٹنٹ ہے جس کے اوپر ساری گیم بننی ہے. آپ اس کو نیچے ہٹائیے, اسی کا جواب دے رہا ہوں. گائز یہ دیکھیے, یہ تقی عثمانی صاحب ہیں, یہ دیکھیے کیا بھائی, یہ تقی عثمانی ساحل بھائی, آپ کو بول رہا ہوں میں, تقی عثمانی صاحب کو دیکھیے آپ, ان کو دیکھ کے لگتا ہے کبھی اس نے تم کو سمجھنا کالج کا رخ بھی کیا ہوگا. سمجھنا نہیں ہے, مذاق اڑانا ہے. کوئی بات نہیں, ریلیکس, ٹیک اے چیک میٹ, یو آر چیک میٹڈ. تم لوگ تو ہے نا اسلام سے اللہ تعالیٰ نے چیک میٹ بھائی, اتنا توے پہ گرم کیوں رہتے ہو, تھوڑا رکو نا یار. ارے میری تو بات میں جواب دوں, ایک سیکنڈ ابھی دینا. چیک میٹ, یو آر چیک میٹڈ, جسٹ گیو می, ارے میں جواب دوں جسٹ گیو می 1 منٹ, جسٹ گیو می 1 منٹ. میں نے ابھی تک کچھ نہیں بولا, میں نے تفسیر پڑھی ہے جو آپ نے پڑھوائی ہے. سہیل بھائی, اس بندے کی شکل دیکھ کے کہیں سے فیل ہو رہا ہے یہ بندہ پڑھا لکھا ہو سکتا ہے, کوئی اس نے ماسٹرز گریجویشن یا کسی اچھی جگہ سے پڑھا؟ بالکل بھی نہیں. سہیل بھائی دیکھیں, میں ان کو پہلے سے بولا کہ بھائی جان تقی عثمانی کی تفسیر آپ نے کیوں پڑھنی, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پاکستانی اسکالر ہے, انہوں نے تقی عثمانی کا کیوں نام لیا, کیونکہ تقی عثمانی ایکچولی میں ڈسکس ہی نہیں کرتا ہدایت اور گمراہی کو. جب وہ ہدایت اور گمراہی کو ڈسکس ہی نہیں کر رہا, اس نے پوری آیت کو امیٹ ہی کر دیا ہے, تو فیٹ اور فری ول کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ دوبارہ سے اب تقی عثمانی کی تفسیر پہ چلے جاتے ہیں. 500 پیج کے اوپر وہ تھی, من یہدی اللہ فہو المہتدی ومن یضلل
فاولئک هم الخاسرون. یہ دو آیتیں, یا ایک آیت ہے بیسیکلی جی میں بیچ میں, یہ ایک آیت یہاں پہ لکھی ہوئی ہے, اس دو پیج جو میں نے پڑھ دیے اس کے اندر اس نے اس کو ٹچ نہیں کیا. اب مجھے بتائیے ساحل, اگر وہ اس آیت کو ٹچ نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو اگلی آیت ہے, اور ہم نے جنات اور جن اور انسانوں میں بہت سے لوگ ہیں جو جہنم کے لیے پیدا کیا, اس کے پاس دل ہے جن کو سمجھتے نہیں, اس کو ڈسکس کرنے کے لیے اس کا جو کانٹیکسٹ ہے گمراہ کرنے والا, اس کو اگر ڈسکس نہیں کرو گے آپ, تو مجھے بتاؤ کہ آپ تفسیر کیسے صحیح سمجھ سکتے ہو, اور یہ چیک میں ٹائپ کا بندہ سمجھ بھی کیسے سکتا ہے. اگر میں یہدی اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون, اس کی تفسیر انہوں نے کی ہے, مجھے بتائیں کس جگہ پہ کی ہے. میں وہاں پہ پہلے جانے کو چاہوں گا, کدھر کی ہے؟ کنوینینٹلی اگنور کر دیا انہوں نے. ایبسولوٹلی. کس بات کا اگنور بھائی؟ آپ خود پڑھے یہاں پہ آیت, وہ سب کچھ تفسیر بھی آپ خود پڑھے, لیکن سمجھے الگ. سر یہ میں ٹرانسلیشن پڑھ رہا صحیح ہوں, سمجھانا چاہ رہا جسے ہوں میں. اللہ ہدایت دے دے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے, جسے گمراہ کرتے ایسی لوگ نقصان میں ہیں. اس ہاں, آیت تو کی اس کا تفسیر اس کہاں ہے؟ آیت کا تفسیر میں آپ کو بتاتا ہوں. اس آیت کا مطلب جو آپ غلط سمجھ رہے ہیں نا, تو اس کو صحیح کرتا ہوں میں آپ کو. اچھا, تقی عثمانی نہیں بتا سکے, آپ بتائیں گے؟ میں بتاؤں گا. آپ نے کہا تھا نا تقی عثمانی کی تفسیر کھولیں, کیا یہ تقی عثمانی کی تفسیر ہے؟ ہاں, مجھے بتائیں انہوں نے اس آیت کی تفسیر کہاں کی ہے, وہ بتائیں. تو وہی تو بتا رہا ہوں, نیچے جائیے, نیچے گیا, نیچے جائیے. اوکے, نیچے جائیے. یہ کتے کی ہانپنے کی آیت آ گئی. نہیں اب یہاں پہ آ گیا, یہاں پہ آ گیا جنات اور انسانوں میں سے جہنم کے لیے پیدا کی ہے, یہ قدر آ گئی. قدر آ گئی. قدر آ گئی نہیں, چیک میٹ, یہ قدر آ گئی. مجھے بتائیں قدر اور کتے کے بیچ میں جو یہ آیت ہے سب سے امپورٹنٹ یہ, اور وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, اس کی تفسیر کہاں ہے؟ نیچے جائیے, میں پڑھ کے آپ کو پورا سمجھاؤں گا. میں آپ کو اس بارے میں سمجھائیں گے نہیں, پہلے مجھے بتائیں گے کہ اس آیت کی تفسیر کہاں ہے. اسی کی تفسیر تو سمجھانے لگا ہوں میں آپ کو. نیچے جائیے آپ. نیچے آ گئے. اور اگر نہ ہوئی, ایک سیکنڈ, اگر نہ ہوئی ابھی کے ابھی تقی عثمانی کو کہو کہ کتے نے جو ہے نا جان بوجھ کے اس کو omit کیا, اگر نہ ہوئی تو کیا اگر اس آیت کی تفسیر انہوں نے نہ لکھی تو آپ کہیں گے کہ تقی عثمانی انتہائی جاہل اور کتا ہے, جس طرح اللہ قرآن میں کافروں کو کتے سے تشبیہ دے رہا ہے, جس طرح اللہ قرآن میں دے رہا ہے, جس طرح اللہ قرآن میں دے رہا ہے. حضرت ایک سیکنڈ چپ کر کے سن لیں, میرا سوال کیا ہے آپ سے, پلیز سن لیں. جس طرح ابھی اللہ قرآن میں کافروں کو, مجھ جیسے لوگوں کو, ساحل جیسے لوگوں کو کتے سے تشبیہ دے رہا ہے, اگر اس کانٹیکس میں اس آیت کی تفسیر نہ ہوئی, کیا آپ تقی عثمانی کو بھی اسی طریقے سے ہانپنے والا کتا کہیں گے جیسے اللہ نے ہم لوگوں کو کہا ہے؟ اگر نہ ہوئی تو, اگر ہوئی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں, پھر نہ آپ کہیے گا, لیکن اگر نہ ہوئی تو کیا آپ کہیں گے؟ بھائی وہ ہو ہی نہیں سکتے غلط. سر ایک سیکنڈ, وہ اللہ ہے کہ غلط نہیں ہو سکتا؟ صرف اللہ ہے نا جو غلط نہیں ہو سکتا. تقی عثمانی اللہ ہے؟ نہیں, انہوں بھی غلط نہیں ہو سکتے کیونکہ تفسیر ان کی ہے. اوکے, ونس اگین کوشچن میرا سمپل ہے, اگر جو آپ مجھے بھی سمجھانے لگے ہیں اس میں اس آیت کی تفسیر نہ ہوئی تو کیا آپ کہیں گے کہ تقی عثمانی اسی طریقے سے ہانپنے والا کتا ہے جیسے اللہ نے ہم لوگوں کو کہا ہے؟ انہوں کیوں ہوں گے بھائی, تم ہے نا, تم لوگ نکلے نا اسلام سے. Checkmate, that's not the question. You are checkmated 3 times. تو میرا سوال repeat تو جواب دے رہا ہوں میں. Repeat my question. Repeat my question. اگر اس آیت کی تفسیر نہ ہوئی تو آپ کیا بولیں گے کہ تقی عثمانی اسی طریقے سے کتا ہے جس طریقے سے اللہ نے ہمیں کہا ہے؟ آیت ان کے اوپر ہے ہی نہیں تو ان کے اوپر کیوں بولوں گا میں؟ تو بھائی اس نے پھر آیت کی تفسیر کیوں مٹ کی؟ چلیں ایسا کرتے ہیں, ہم اس کو سور کہہ دیتے ہیں. Is that good? میں اپنا قرآن لکھ لیتا ہوں, اس کے اندر میں سور کہہ لیتا ہوں. پھر قرآن کی آیت کیا جب کانٹیکسٹ امٹ کر دے گا تو تفسیر میں جو مرضی لکھ دے, کانٹیکسٹ ہی امٹ کر دیا اس نے. کہیں کا کانٹیکسٹ نیچے کروں, تم پڑھ کے بتا. تو میں نیچے کیا کروں, میں کر دیتا ہوں نیچے. اگر یہ والی آیت, ہاں, اگر یہ والی آیت کی اس نے تفسیر نہیں کی, ہدایت اور گمراہی کی, تو پھر کانٹیکسٹ بنایا ہی نہیں اس نے بڑی آرام سے ایک آیت ہی نکال دی. بھائی کانٹیکسٹ بنایا لیکن تم لوگ سمجھ نہیں رہے اس کو, اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں پڑھ کے سمجھاتا ہوں. میں دوبارہ سے بولتا ہوں,
اگر ہدایت اور گمراہی اس کے اندر نہ ہوا جو اللہ نے اس آیت میں کہا ہے. اگر کی کیا بات ہے, یہاں سمجھنے کے لیے بیٹھے نا اپن سمجھنے کے لیے بیٹھا, لیکن اپن نے اگر اس کا کانٹیکس ہی نہ دیا تو اپن سمجھے گا کیسے؟ میں سمجھاؤں گا تم کو. نہیں میں سمجھاؤں گا نہیں, جو لکھا ہوا ہے اس سے ہٹے گا نہیں. اب تک اس میں تم نے کھلوایا, اس سے اٹیچ ہی ہوئے گا. اوکے اب مجھے بتاؤ اگر اس سے ہدایت اور گمراہی نہ ہوئی تو ول یو سے کہ تقی عثمانی سور ہے؟ ہاں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ تقی عثمانی نے اس آیت کی تفسیر ہی نہیں کی. میں نے طبری پڑھا ہوا ہے, قرطبی پڑھا ہوا ہے, ابن کثیر پڑھا ہوا ہے. تقی عثمانی میں آج پڑھ رہا ہوں تمہارے سامنے, اور اس نے ہدایت اور گمراہی کا کانٹیکس بیچ میں ڈالا ہی نہیں, کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ تو مر جاؤں گا میں. تم لوگوں کو بے وقوف کیسے بناؤں گا, جاہلوں کو, تم جیسے جاہلوں کو. مدرسہ سے آپ جاہل تھا وہ خود, اس نے تم جیسے جاہلوں کو مزید جاہل بنایا. بھائی میں سمپل بات کر رہا ہوں, کانٹیکس کے مطابق اگر ایک آیت امٹ کر دو بیچ میں سے تو بھائی آپ جو مرضی بنا لو. بات کرنے کی تمیز ہے نہیں ہے, یہ بولو. تمہارے اللہ کو تھی جو ہم سب کو ہانپنے والا کتا کہہ رہا ہے. ہاں شکر ہے, ہانپنے والا تم کو کتا کہا اللہ نے, صحیح, شکر ہے, بہت صحیح کہا اللہ تعالیٰ. تو یہ اچھی بات ہے. ساحل سے مزید بات کرنی ہے آپ نے, آپ کر لیں. I have finished him. I have literally finished him. میں تقی عثمانی دکھا دیا اس کو کہ اس آیت کا اللہ نے تفسیر ہی نہیں, اللہ کہہ رہا ہوں, تقی عثمانی نے تفسیر ہی نہیں کیا. کیونکہ اگر وہ کر دیتا تو اگلی آیت میں جو اسے جلیبی گھمائی ہے نا, وہ جلیبی نہیں گھما سکتا تھا. وہ جو اس نے استاد والی جلیبی گھمائی ہے نا, وہ نہیں گھما سکتا تھا اگر وہ ہدایت اور گمراہی والی اس آیت کو بیچ میں لا سکتا. سیکنڈلی, اللہ کی جو ڈیوائن ڈکری ہے نا, وہ استاد کی سٹیٹمنٹ کی طرح نہیں ہوتی. اللہ کی ڈیوائن ڈکری جو ہوتی ہے وہ 100% کنفرمڈ ہوتی ہے, وہ چینجیبل نہیں ہے. استاد کہتا ہے تو فیل ہوئے گا, تو فیل ہوئے گا, تو فیل ہوئے گا, تو فیل ہوئے گا. وہ بچہ کئی دفعہ پاس بھی ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ آخر میں آ کے ذرا محنت کر لیتا ہے اور پاسنگ مارکس لے جاتا ہے, فیل نہیں ہوتا. استاد والی جو ایگزامپل ہے اس کے اندر کنفرمیشن نہیں ہوتی کیونکہ ڈیوائنلی ڈکریڈ نہیں ہے, جبکہ تقدیر اور قدر ڈیوائنلی ڈکریڈ ہے, اور اسی کے لیے اللہ جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے. پرابلم یہ ہے اگر اس گمراہ والی آیت کو نکال دو, ہدایت اور گمراہ والی آیت کو نکال دو تفسیر کے کانٹیکس میں سے, گیم ختم ہو جاتی ہے. یو ہیو نتھنگ, تب آپ جو مرضی جلیبی بنا لو. اس آیت کو اسی لیے اس نے کنوینئنٹلی تفسیر میں سے غائب کر دیا. تو I have finished him. Now ساحل بھائی آپ کر لیں کیونکہ میں اب اس سے زیادہ جلیبی نہیں سہ سکتا. ہاں نہیں, میں ان کو وہ انہوں نے کہا کہ یہ کتا اتنا کہنا جو ہے, چیک میٹ بھائی, جو تمہارے اسلام کو اور قرآن کو نہ مانے, تمہاری آئیڈیالوجی کو نہ مانے, اس کو کتا کہنا صحیح ہے؟ چیک میٹ بھائی, ہاں بھائی, جو تمہارے قرآن کو نہ مانے, تمہارے اللہ کو نہ مانے, تمہارے اسلام کی باتوں کو نہ مانے, مثال دیے ہو. ہاں ہاں, مثال کے طور پہ سنو نا, ہاں صحیح ہے, ہاں سنو نا, صحیح ہے. اچھا, اگر میں اسی طرح, چونکہ آپ میری آئیڈیالوجی کو نہیں مان رہے اور آپ کے تقی عثمانی میری آئیڈیالوجی کو نہیں مانتے یا میری لاجک کو نہیں مان رہے, کیا مثال کے طور پہ میں بھی آپ کو کتا اور سور بولوں کہ آپ کتے اور سور اور گدھے کی طرح ہے کہ آپ لوگوں کا دماغ نہیں چلتا؟ چلے گا؟ یہاں پہ سچائی کی بات ہے, یہاں پہ سچا ہاں ہاں, وہ تمہارے لیے سچا ہے نا, میرے لیے قرآن ہے. چیک میٹ صاحب دیکھو, وہ تمہارے لیے سچا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کی بے وقوفی ہے بھائی, وہ آپ کی بے وقوفی ہے جو آپ اپنے آپ کو سچا مان رہے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ پھر آپ کی بھی, چیک میٹ صاحب, پھر ہم کہتے ہیں کہ سنو نا, پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ جو جس نے لکھا ہے اس کی بھی بیوقوفی ہے, اور جو یہ مان رہا ہے وہ بھی اول درجے کا بیوقوف ہے. آپ ایسے نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ سے بڑھ رہا ہے, بڑھ رہا ہے. دیکھو یہ تمہارے لیے ایک سپر چیٹ آیا ہے. ہاں سنو, آپ کس کو مانتے ہیں؟ آپ کس کو مانتے ہیں یہ بولو. چیک میٹ, COVID has spread all over the world. Then COVID is the best thing happened to humankind. ہاں اچھی ہے, مثال اچھی ہے, بہت اچھی ہے. سچائی بڑھ رہی ہے, لیکن جو بیماری بڑھی نا, جو مائنس سوچ رکھتے ہیں نا, ان کے لیے کووڈ ہی رہتا ہے. ہاں وہی کہہ رہا. تو جو تم لوگ سنو نا پیارے بھائی, تم لوگ کی بھی جو بیماری بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے, بیماری ہماری نہیں بڑھ رہی ہے بھائی. دیکھو بڑے ہمارے نزدیک بیماری ہے, بڑے لوگ, بڑے ہمارے نزدیک بیماری ہے, اپنگتا ہے وہ.
बीमारी और अपंगता है, दिमागी अपंगता। तुम्हारा सोचना वो तुम्हारी बीमारी है, ठीक है? एग्जैक्टली, लेकिन क्या देखो प्रॉब्लम यही है, चेकमेट, तुम लोगों का प्रॉब्लम यही है और तुम्हारे इस्लाम का प्रॉब्लम ये है कि ये नफरत वाली किताब है। अगर कोई आपकी आइडियोलॉजी ना माने, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको कुत्ता, सुअर, डंगर ये सब कहने लगे। यही तो नफरत है ना, कि जो मेरी ना माने वो कुत्ता, सुअर। वो तो मिसाल है भाई, वो तो मिसाल है। हाँ, तो मैं भी मिसाल को मिसाल कहता हूँ कि जिसने भाई मैं, हाँ, तो मेरी मिसाल भी सही है कि आप भी कुत्ते सुअर से ज्यादा गए गुजरे हो। नहीं, कुत्ता और सुअर तो भी, सच्चाई वाली है, कुत्ता और सुअर तो भी दिमाग लगा लेता है। सुनो, कुत्ता, सुअर ये लोग भी जब रास्ता इस्ता क्रॉस करते हैं ना, तो ये लोग दिमाग लगा लेते हैं, देखते आगे पीछे गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है। आप लोग उससे भी गए गुजरे हो, आप लोग तो दिमाग ही नहीं लगाते। अच्छा, जैसा बताया गया वैसा करते हो। अच्छा, पागल अपने आप को क्या आपका अल्लाह ये नहीं कहता हो जाता क्या कि जब अल्लाह और उसके रसूल की बात आ जाए तो उसको, जब अल्लाह और उसके रसूल की बात आ जाए तो आपका ये हाल होना चाहिए कि आपने सुना और आपने माना? क्या क्या क्या? जब अल्लाह और उसकी रसूल की बात आ जाए तो मोमिनों का काम क्या होता है? हमने सुना, समिअना, हमने सुना, व अताना, और हमने इताअत की। क्या आपको कुरान ये नहीं सिखाता? सिखाता है। मतलब आप लोग जानवर से भी गए गुजरे हो, जानवर तो अपना दिमाग चला लेता है रास्ता ऐसा क्रॉस करते वक्त। वो आप लोगों की बात हो रही है वहाँ पे। बात किसकी हो रही है? जो इस्लाम को अभी आपने माना ये बात छोड़ चुका है। अच्छा, तो एक मिनट चेकमेट, जो अल्लाह और उसके रसूल बता दे, सुनो चेकमेट सुनो, जो अल्लाह और उसके रसूल बता दे, क्या आप उसमें अपना दिमाग चला सकते हो? नहीं। तो आप कुत्ते और सुअर से भी गए गुजरे निकले क्या नहीं निकले? मैं कहाँ निकला? आप निकले। आप उनकी बात को नहीं मान रहे। आप दिमाग नहीं लगा रहे, हम तो दिमाग लगाते भाई। वही तो अल्लाह, वही तो मैं भी वही कह रहा हूँ, वही तो कि आप लोग सुअर और कुत्ते और कोई भी जानवर से आयत में आपकी बात हो रही है, दिमाग नहीं लगाते। आपने भी खुद बोला। इतनी अच्छी आयत को नहीं समझ रहे आप लोग। बात किसकी हो रही है? ये हंसी है ना मेरे को, मतलब एकदम जबरदस्त हार की। इसका हम अलग से पार्ट लगाएंगे, टेंशन नहीं लेना। ओह थैंक यू ठीक है, लगाइए, एडिट करिए, वहाँ पे जनता क्या है समझ जाएगी। अपनी अपंगता पे अब जो है ना मातम करते बैठना आप। ठीक है, जी चलो, थैंक यू जी। यार मजा साहिल ये है कि बंदा अपनी मर्जी की बंदे की तफसीर ला रहा है और वहां पे भी कुत्ता होके गया। हाँ, और उसने माना भी हम लोग दिमाग नहीं चलाते, वो खुद बोल के गया। तो भाई अच्छा, मेरे को एक बात बताओ एडम, जो जानवर होते हैं वो दिमाग लगाते हैं नहीं लगाते अपना? कुत्ता बहुत दिमाग लगाता है यार, इनसे तो बहुत ज्यादा दिमाग लगा लेता है। तो इनको कुत्ता कहना कुत्ते की, इनको कुत्ता कहना कुत्ते की सलाह, बल्कि तकी उस्मानी को कुत्ता नहीं मैं कहना चाहता असल में। भाई उसकी शक्ल देखो तो वैसे ही पता नहीं कैसी लग रही है। कभी उसने कभी मेरे ख्याल में मदरसे के अलावा कोई और रुख नहीं किया। एंड एट द एंड ऑफ द डे इतना चलाक है कि तफसीर में से एक पूरी आयत ही गायब कर दी है साले ने। अपनी मर्जी की तफसीर बनाने के लिए वो अल्लाह के गुमराह करने वाली आयत ऐਵੇਂ ही निकाल ही दी है बीच में से। हद हो गई यार, बगैर की भी इंतहा होती है।